بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ، واحد سورس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ آپ ہی کی ہستی ہے کہ جس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ قیامت تک جس چیز کو دین قرار دے وہی دین قرار پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یہ ہدایت ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں منتقل کی ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، ہم تک کیسے پہنچا ہے، ہم نے بہت تفصیل سے گزشتہ پروگرام میں اس پہ بات کی۔ سنت کیا ہے، سنت ہم تک کیسے پہنچی ہے، اس پر بھی گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ سنت کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، سنت کی فہرست کیا ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں سنن کے باب کے تحت جو ٹاپکس بیان ہوئے ہیں، جو عنوانات ہیں کہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے سنت، اس کی ایک ابتدائی فہرست بھی ہمارے سامنے رکھی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سنتوں کی فہرست مرتب کیسے کی گئی ہے، وہ کون سے اصول ہیں جن کی روشنی میں ہم سنن کی اس فہرست کو جان سکتے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ سنتوں پر غور کرنے کے یہ اصول خود کیسے معرض وجود میں آئے ہیں، ان کی اپنی دینی، علمی، عقلی بنیادیں کیا ہیں۔ یہ سارے سوالات لے کر آج ہم ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسب سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، اور بہت بنیادی سوال، جب بھی کوئی سنتوں کے اوپر غور کرتا ہے، اور ایک مسلمان قرآن کے معاملے میں بالکل واضح ہے، آپ نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں ہمیں بتایا بھی کہ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے، مسلمانوں کی نسلوں نے اور مسلمانوں کی پوری جماعت اور قوم نے اس کو آگے منتقل کیا۔ اجماع اور تواتر ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملتا ہے۔ سنت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ جس طریقے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، سنت بھی اسی ذریعے سے پہنچتی۔ قرآن کے بارے میں ہمیں کوئی اصول بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ قرآن مجید کیا ہے، کن اصولوں کی روشنی میں ہم طے کریں گے کہ فلاں چیز قرآن ہے، فلاں چیز قرآن نہیں ہے۔ لیکن سنتوں کے باب میں آپ نے بھی اپنی کتاب میں مبادی تدبر اصول، مبادی تدبر سنت کے ضمن میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ وہ اصول ہیں جن کی روشنی میں سنتیں ہم دریافت کریں گے، اس کی فہرست مرتب کریں گے۔ تو میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اپنی کتاب میں کچھ اصول لکھے اور اس کی روشنی میں پھر سنتوں کی ایک فہرست مرتب کی؟ اس کی وجہ وہ تاریخی واقعہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا۔ جب بھی کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی، لازماً ہوگا دنیا میں جتنی بھی مذہبی یا فلسفیانہ یا صوفیانہ روایتیں قائم ہوئی ہیں، ان سب میں آپ کو یہ چیز ملے گی، وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بڑی شخصیت اپنا علم دنیا کو دے کر رخصت ہوتی ہے، اس کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی لوگ اس کی بہت سی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ درست۔ یہ چیز فطری ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ یعنی آپ ایک کتاب لکھ دیں گے، آپ اپنی بات لوگوں کے سامنے متعین طریقے پر کسی لیکچر میں بیان کر دیں گے، آپ کسی چیز کی تعلیم دے دیں گے، یہ تو آپ کی طرف سے کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دنیا میں جئیں گے تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ سے سوالات کریں گے، آپ سے کوئی چیز پوچھیں گے، آپ کو کہیں کوئی تبصرہ کرنا پڑے گا، کسی چیز کی وضاحت میں کوئی بات کرنی پڑے گی۔ یہ چیزیں جو سننے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آگے بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کو آپ وقتی طور پر اگر روکنے کی بھی کوشش کریں تو آپ کی وہ کوشش وقتی طور پر ہی کامیاب ہوگی۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک فطری عمل کو غیر فطری طریقے سے بند کر دیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ دور دراز علاقوں سے آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، یا کسی موقع کے اوپر خود صحابہ کرام میں سے بعض لوگ باہر چلے جاتے اور آ کر چاہتے کہ کوئی بات ہوئی ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے، اور اسی طریقے سے آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ آپ کی یہ باتیں بیان کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اس کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں آپس میں مل گئیں۔ اچھا۔ یعنی ایک وہ سنت جو آپ نے جاری کی، جس کو دین کی حیثیت سے جاری کیا، جو اصل میں دین کے مستقل بذات احکام پر مبنی تھی، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اس طریقے کی باتیں جو کسی سوال کے جواب میں کہی گئی، کوئی بات سمجھائی گئی، کسی موقع پر کسی نے آپ کا کوئی عمل دیکھا اور اس کو روایت کر دیا، یہ دونوں طرح کی چیزیں آپس میں مل گئیں۔
ٹھیک، یعنی وہ ایک روایت بھی چل رہی ہے اور یہ چیز بھی آپ کے حوالے سے یا آپ کو دیکھ کر یا آپ کو سن کر آگے بیان کی جا رہی ہے. اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ایک اہم ترین سوال تھا کہ مستقل بذات احکام جو دین کی حیثیت سے دیے گئے وہ تو دے دیے گئے اور سب صحابہ میں جاری کر دیے گئے. میں نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی حیثیت سے جاری کر دیا، یعنی اس میں انیشیٹو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. آپ نے اس کو دین قرار دیا، آپ نے لوگوں کو دین کی حیثیت سے بتایا، آپ نے لوگوں میں دین کی حیثیت سے اس کو رائج کیا. اس کو میں کہتا ہوں دین کی حیثیت سے جاری کر دیا. اور یہ دوسری باتیں بھی بیان ہونے لگ گئیں. یہ جو کچھ بھی یہ اصول بنانے پڑے ہیں وہ ان دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کے لیے بنانے پڑے ہیں. یعنی ان کی ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ایک چیز کیا حیثیت رکھتی ہے اور دوسری کیا حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک، ایک سے کس درجے کا دین منتقل ہو رہا ہے اور دوسرے میں کیسے منتقل ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. اس قرآن مجید کی اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. کوئی آدمی کسی تفسیر کو اٹھائے اور پکڑ کر آ جائے اور یہ کہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کا متن اوپر ہے، یہ نیچے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ یا تو ترجمہ ہے جو کسی انسان نے کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی تفسیری حواشی ہیں یا آگے کوئی تفسیری تفصیلات ہیں تو وہ بھی انسانوں کا کام ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے. یہ میں نے مثال دی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. اس نوعیت کا اختلاط ان دو چیزوں میں ہو گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ سنت میں جو دین تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم، تبیین، کسی سوال کا جواب، آپ کا اسوہ حسنہ، ان کو الگ کرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے تاکہ وہ متعین اصول بتا دیے جائیں کہ آپ اس سارے ذخیرے یا اس ساری روایت پر ان کا اطلاق کریں تو سنت بالکل متعین ہو کے آپ کے سامنے آ جائے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ایک ہی ہے کہ دین کے مستقل بذات احکام کو ان چیزوں سے الگ کر دیا جائے جو ان مستقل بذات احکام کی وضاحت میں کہی گئی ہیں، تفصیل میں کہی گئی ہیں، کسی سوال کے جواب میں کہی گئی ہیں، ان پر عمل کی کسی روایت کی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں. ان کو الگ کر کے بیان کرنا ضروری تھا. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ جو دین کی روایت ہے یہ تو تمام انبیاء کے ہاں ایک ہے، وہیں سے چلی آ رہی ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایسے ہوا، کیونکہ وہ انبیاء بھی دین دے رہے ہیں اور اس میں مستقل بذات احکام بھی ہیں، تو ان کے جو مخاطبین ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے بھی انہی انبیاء سے اس دین سے الگ، اس دین سے علاوہ، اس کے سوا بھی کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگز جو ہیں وہ بھی آگے منتقل کی ہوں، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا آپ نے بھی بیان کیا؟ وہاں تو صورتحال یہی ہے. اس وقت جو آپ کے پاس اناجیل اربع ہیں، یعنی جو 4 انجیلیں ہیں جی، گاسپلز، یعنی جن میں ایک متی کی انجیل ہے، ایک مرکس کی انجیل ہے، ایک لوکا کی انجیل ہے، ایک یوحنا کی انجیل ہے، وہ اصل میں اسی طریقے سے الہامی کلام اور تاریخی بیان کو ملا دیتی ہیں. ٹھیک، اسے بھی الگ الگ کرنا پڑتا ہے. یہی صورتحال تورات کے ساتھ ہے. تورات ہمارے پاس اس طرح بھی موجود ہے کہ جس میں تاریخی روایتیں، یعنی سیدنا موسیٰ آ گئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کسی موضوع کے بارے میں کوئی بحث پیدا ہو گئی ہے، خود ان کی امت کے اندر کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے. اور بیچ بیچ میں تورات کے طور پر جو اللہ کا الہام یا اللہ کی وحی ہے وہ بھی بیان ہو رہی ہے. تو وہاں پر وحی کو اور تاریخ کو الگ کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے یہاں جہاں تک وحی کا تعلق تھا، یعنی قرآن مجید، وہ تو متعین طریقے سے الگ ہو گیا. اس کا اسلوب بالکل الگ تھا، اس کا انداز بالکل اور تھا، وہ الگ ہو گیا. تو وحی کے ساتھ، وحی سے مراد یعنی قرآن میں جو وحی ہے اس میں تو کوئی اختلاط کا سوال نہیں تھا. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سنت کی حیثیت سے ایک روایت جاری کر رہے تھے، اس میں اور آپ کے ساتھ ملاقاتیوں کی ان روایات میں اختلاط پیدا ہوا، اس سے فہم کے مسائل بھی پیدا ہوئے. ان کو الگ الگ کرنے کے لیے میں نے یہ خدمت انجام دی ہے. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا، ہم نے پہلے اس پر گفتگو بھی کی تھی، آپ نے بیان فرمایا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سیدنا عمر کو تورات وغیرہ کے مطالعے سے روک دیا تھا تاکہ کوئی خلط مبحث پیدا نہ ہو. قرآن مجید پورے طریقے، پورے اہتمام کے ساتھ لوگ اس کو لکھ لیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پریکٹس کیوں نہیں اپنائی؟ یعنی
کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بھی لوگوں کو منع کر دیتے، روک دیتے کہ میں ایک مستقل بذات دین کی ہدایت دے رہا ہوں جس نے قیامت تک محفوظ رہنا ہے، لہٰذا اہتمام سے اسی کی پابندی کرو، اسی کا استحضار تمہیں رہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو اس دوران تم؟ دونوں کے بارے میں آپ کو یہ روایات ملیں گی، یعنی قرآن کے بارے میں بھی آپ نے ابتدا میں یہ تنبیہ کی، روایتوں کے بارے میں بھی یہ تنبیہ کی، لیکن یہ ایک غیر فطری بات تھی کہ اس کو بالکل روک دیا جائے۔ یعنی ایک وقتی نوعیت کی تنبیہ تو ہو سکتی تھی اور وہ کی بھی گئی، لیکن بعد میں جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہر چیز واضح ہے، سنت کو صحابہ کرام نے اخذ کر لیا ہے، قرآن ان کے ہاں ایک متعین صورت اختیار کر گیا ہے، تو پھر اس کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر اس کو روک دیا جاتا تو ہم کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جانیں، آپ کے گھریلو زندگی کے حالات کو جانیں، صحابہ کے ساتھ آپ کس طرح محبت شفقت سے پیش آتے تھے اس کو جانیں، آپ کی سیرت کو معلوم کریں، آپ کے سوانے کو معلوم کریں۔ تو اس کا تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا اس وقت، یہی تھا کہ ملنے والے لوگ، سننے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ بیان کر رہے تھے، تو اس کو مستقل طور پر نہیں روکا جا سکتا۔ ٹھیک، اچھا انصر ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور آپ نے بالکل وضاحت سے بتایا کہ ان کی جو آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے وجوہ اور علل ہیں وہ کیا ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین صحابہ کرام جن کو سب سے پہلے قرآن و سنت کی یہ ہدایت دی گئی، تو کیا وہ بھی ان دونوں چیزوں میں کہ یہ دین کی مستقل ہدایت ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اور یہ دوسری چیز جس کو آپ نے بھی بیان کیا، کیا وہ بھی اس میں فرق کرتے تھے؟ وہ دین کا حصہ کہ جو کافہ سے کافہ کو منتقل ہوا ہے، پوری مسلمان امت نے اس کو منتقل کیا ہے، اس کو وہ الگ بیان کرتے ہیں، اور جو اس طریقے سے چیزیں بیان ہو رہی تھی انہیں الگ بیان کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات کہ سنت کے لفظ کا اطلاق صرف اس پہلے حصے پر کیا جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیوں کی ہے۔ اس کو آپ جب ان اصولوں کا جائزہ لیں گے تو پوری طرح جان لیں گے کہ یہ کیا خدمت انجام دی گئی ہے۔ یعنی یہ خدمت ہے، اس کے نتیجے میں نہ کوئی چیز دین سے نکلی ہے، نہ کوئی میں نے دین میں داخل کر دی ہے، وہی دین کا پورا کانٹینٹ ہے، اس کو ایک کیٹیگرائز کرنے کا عمل کیا گیا ہے۔ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو سنت کی حیثیت سے یا اس عنوان کے تحت آنا چاہیے، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو تفہیم، تبیین، اسوہ حسنہ، سیرت، سوانے کے عنوان کے تحت آنا چاہیے۔ یہ کام ہمیشہ بعد میں ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کے کام کو اس طریقے سے متعین علوم میں ڈالنا یہ بعد کا کام ہے۔ آپ کا ایک مشن تھا، صحابہ کرام کی ساری مصروفیت اسی میں تھی۔ یعنی ایک دعوت پہنچائی جا رہی ہے، ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک بڑی کشمکش برپا ہو گئی، اس میں جنگیں تک پیش آ گئی، ہجرت تک کرنی پڑ گئی، تو وہ کوئی علم کا دور نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد ہی میں یہ سب ہوگا، اور ہمارے ہاں سارا علم اسی طرح ترتیب پایا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو باتیں بیان کی گئیں تو ان کے لیے آپ نے اصول بنائے نا بعد میں، یعنی روایت کو کب صحیح قرار دیا جائے گا، کب حسن قرار دیا جائے گا، کب وہ شاذ ہوگی، کب موزل ہوگی، کب مرسل ہوگی، کب موقوف ہوگی، یہ سارا فن بھی آپ نے ترتیب دیا۔ کیوں ترتیب دیا؟ اس لیے کہ یہ بعد ہی میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ جو چیزیں تفہیم، تبیین، سیرت، سوانے اور اسوہ حسنہ کے طور پر بیان ہو رہی ہیں ان کو الگ عنوان دیا جائے، اور سنت جو دین کا ماخذ ہے، جس میں دین کے مستقل بذات احکام بیان ہوتے ہیں، اس کو بالکل الگ عنوان دیا جائے، کیونکہ وہ سنت تو اصل میں دین کا وہ کانٹینٹ ہے جس سے معمولی انحراف بھی آپ کو دین سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر تاریخی ریکارڈ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اصول اپنی کتاب میزان میں بیان فرمائے ہیں سنت پر غور و فکر کے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو بنیاد ہے، ان کا جو نظام فکر یا ان کے پیچھے جو اپسٹمالوجی ہے ان کی، وہ در حقیقت عقل ہے؟ یعنی انسانی عقل، انسانی شعور یہ تقاضا کرتا ہے کہ دین کے یہ مستقل بذات عملی احکام ہیں، ان کو علیحدہ ہونا چاہیے ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگز ہیں ان کو ان سے الگ کر لینا چاہیے۔ تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہوگی؟ ہم ان اصولوں پر ابھی آئیں گے اور ایک ایک کر پہ ان پہ تفصیلاً آپ سے بات بھی کریں گے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے اصول آپ نے سنت پر غور و فکر کے بیان کیے ہیں، اس کی بنیاد در حقیقت انسانی عقل میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دو کیے ہیں،
تو اس وجہ سے ان دونوں کو الگ ہونا ہی چاہیے. یعنی اس میں تو عقل استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واقعے کا بیان ہے یہ. ٹھیک. یعنی واقعہ ہوا ہی اس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا تو ایک واقعہ ہے نا. تو جب میں اس کو بیان کروں گا کہ قرآن بالکل الگ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے رسول اللہ نے دیا ہے، تو یہ واقعے کا بیان ہے. یعنی اتنی عقل تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی چاہیے کہ آدمی مجنون نہ ہو. لیکن یہ تو ایک بالکل ہی سادہ بات ہے نا. ایسی ہی صورتحال یہاں ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید ایک الگ کتاب کی حیثیت سے متعین طور پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، اللہ کے کلام کی حیثیت سے دیا، اسی طرح سنت دین کی حیثیت سے جاری کی. اور وہ جو کام میں نے آپ کو بتایا وہ فطری طور پر راویوں نے کیا، لوگوں نے کیا. تو یہ اتنا الگ الگ ہے کہ اس کے لیے کوئی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر. یعنی اتنی عقل کافی ہے جتنی کہ ایک چیز کو دیکھ کے آپ الگ الگ پہچانتے ہیں. بھئی یہ میز پڑی ہوئی ہے، یہ کرسی پڑی ہوئی ہے، تو اس میں تو صرف الگ کر کے بتانا ہے اور کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہم سب فہرست پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا ایک اور کلیریفیکیشن، ایک اور وضاحت آپ کر دیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو فہرست آپ نے مرتب کی ہے سنتوں کی اپنی کتاب میں، ہم جب عام طور پہ دیکھتے ہیں اپنے دینی مذہبی لٹریچر کو، تو وہاں پر ہمیں جو تعداد ہے وہ بہت بڑی تعداد، سینکڑوں ہزاروں میں ملتی ہے کہ یہ سب جو ہیں وہ سنتیں ہیں. لیکن آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ کوئی 27-28 کے قریب یہ بنتی ہیں. تو سوال جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر فہرست اتنی طویل ہے اور یہاں پر فہرست اتنی مختصر ہے؟ اور ظاہری بات ہے جب آپ ایک مختصر فہرست کو دیکھتے ہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہمیں دوسری جگہ پر سنن کی صورت میں نظر آ رہا ہے وہ یہاں پر غیر متعلق ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ واقعے میں ہوا ہے. یعنی مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی چیز کو کم کر دوں یا زیادہ کر دوں؟ جو کچھ واقعے میں ہوا ہے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی یہ قرآن ہے، یہ بتایا گیا ہے. یہ سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے. یہ آپ کے علم و عمل کی تاریخ ہے. اس میں کہیں آپ کی سیرت بیان ہوگی، کہیں آپ کے سوانح بیان ہوں گے، کہیں آپ کا اسوہ حسنہ بیان ہوگا. یعنی وہ نمونہ جو آپ کی ذات سے ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ بیان ہوں گی. ٹھیک. یہ ان کو عنوانات دیے گئے ہیں تاکہ یہ الگ الگ سمجھ میں آئیں. ان کے درمیان اختلاط سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. یعنی کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے معاملات کو سنت قرار دینے کی جسارت کر لیتا ہے. کوئی آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کو سنت قرار دینے کی جسارت کرتا ہے. کوئی آپ کے لباس کے بارے میں یہی رائے قائم کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ آپ کی ایک تاریخ ہے آپ کے علم و عمل کی، جس میں آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہے، آپ کی تفہیم بھی ہے، تبیین بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے، آپ کے سوانح بھی ہیں، اور آپ کا دیا ہوا دین بھی ہے. تو یہ واقعے میں الگ ہیں دونوں چیزیں، ان کو الگ پیش کرنے کی ضرورت تھی. بس اتنی خدمت ہی میں نے انجام دی. درست. آگے بڑھتے ہیں. ہم سب یہ جو اصول ہیں، اس میں جو پہلا اصول آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ سنت صرف وہی چیز قرار پا سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ہو. تو یہ بتائیے گا کہ یہ اصول کیسے اخذ کیا؟ یعنی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین ہی کی حیثیت سے کوئی عملی چیز دیں گے تو اس کو سنت کی کیٹیگری میں آنا چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے آپ نے دین کو دین کی حیثیت سے دیا ہے، باقی زندگی بسر کی ہے. اسی چیز کو ہمارے جریر القدر اہل علم نے ایسے ہی بیان بھی کیا ہے. درست. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم لفظوں کو اشتراک میں استعمال کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیے یہ تو دینی سنت ہے اور یہ سنت عادیہ ہے. میں نے اس کو بالکل الگ کر دیا. یہ بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا تو ایک عالم کیا یہ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو بالکل الگ کر کے آپ کو دے. صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا. آج اگر قرآن ہمارے پاس ما بین الدفتین بالکل الگ اور متعین صورت میں ہے تو اسی وجہ سے ہے نا. اگر وہ یہ کرتے کہ قرآن مجید کے ساتھ بہت سی باتیں ملا دیتے اور اس کے بعد آج ہم بیٹھے ہوتے کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور روایت کون سی ہے، تو الگ کیا نا انہوں نے اس چیز کو. بالکل اسی طرح جو عمل کی روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے قائم کی، یہ ضروری تھا کہ اس کو بھی الگ کیا جائے. اچھا. وہ اگر آپ الگ نہیں کریں گے تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں تو پھر ذاتی زندگی کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ دین بن جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خود لوگوں کو یہ بات بتائی.
قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، اس سے پہلے کے پیغمبروں کا تعارف کرایا، تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ کے سپرد دین کیا ہے، اور یہ دین وہی دین ہے جو ہم نے اس سے پہلے کے پیغمبروں کو دیا تھا۔ ٹھیک، ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یعنی پیغمبروں کا نام لے کے بتایا کہ یہ دین ہم نے ان کو دیا تھا، اور یہ دین دے کر کیا نصیحت کی تھی؟ یہ نصیحت کی تھی کہ انا اقیم الدین، تم کو اس دین پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانا ہے۔ تو پیغمبر اس کے لیے آئے تھے، ٹھیک، یعنی وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھو میں کھاتا کیا ہوں، میں پہنتا کیا ہوں، میں نے فلاں موقع کے اوپر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا بات کی ہے، میں نے کوئی جنگ کے لیے اسلحہ بنایا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے۔ یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بھی اسی طرح پیش آتی تھیں جس طرح ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں، لیکن جس چیز کو وہ دین کی حیثیت سے جاری کر رہے تھے، یہ فرق خود انہوں نے کر دیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم نے یہ فرق کیا ہے، یہ فرق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کیا، قرآن نے ہر موقع پر کیا، بار بار یہ کہا کہ یہ دین ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اس دین کی پیروی کرو، یہ دین ہے جو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ باقی جہاں تک رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی ایک معاشرت ہے، آپ کی ایک تہذیب ہے، آپ کا ایک پس منظر ہے، آپ کے کچھ رسوم ہیں، آپ کے کچھ رواج ہیں، آپ کا ایک لباس ہے، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کے کھانے پینے کے کچھ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ آپ کی معاشرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان کی معاشرت سے پیدا ہوں گی، سیدنا مسیح علیہ السلام کی ان کی معاشرت سے پیدا ہوں گی۔ دین کیا ہے جو دیا ہے انہوں نے، یہ اصل چیز ہے۔ تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا، جیسے جس چیز کو آپ نے قرآن قرار دیا اسی کو قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا نا، تو جس چیز کو آپ نے دین قرار دیا اسی کو دین کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ پہلا اصول متعین کر کے بتایا گیا کہ ہر حال میں دین ہی کو سنت کے زیر عنوان ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کی حیثیت سے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصی حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ کی ہے، اور ایک آپ کی پیغمبرانہ حیثیت ہے۔ پیغمبرانہ حیثیت سے جو چیز آپ نے دی وہ واضح طور پر دین کہہ کے دی، واضح طور پر دین کہہ کے سکھائی، واضح طور پر دین کہہ کے اس کو جاری کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو الگ کرنا لازم تھا۔ چنانچہ میں نے اس میں جو پہلا اصول بیان کیا ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید نے پیغمبروں کے سپرد کیا چیز یہ پہنچانے کے لیے، یا تو پھر قرآن مجید یہ کہہ دیتا کہ یہ پیغمبر آ گئے ہیں اور اب اس کے بعد جو یہ کھائیں وہ تم کھاؤ گے، جو یہ پئیں وہ تم پیو گے، جو پہنے وہ تم پہنو گے۔ یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا، یہ کہا ہے یہ میرا دین لے کر آئے ہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے اور دین حق دے کے بھیجا ہے۔ تو جو دین حق یا ہدایت آپ کے پاس ہے اس کو الگ کرنا یہ آپ نے خود کر دیا، ہم تو صرف اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ دین دیا تھا ہمیں، اور اس کو متعین کرنے کے لیے لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسے اس کو متعین کر کے سمجھیں بھی اور اختیار بھی کریں۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین، ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت دی جاتی ہے یا وہ خود آگے بڑھ کے ان سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں یہ کیٹیگرائزیشن کہ صرف نوعیت کے اعتبار سے کوئی چیز دین ہو وہی رسول اللہ سے لی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں لی جائے گی، اس سے کچھ مختلف مثالیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، گزشتہ دنوں ہی آثار کے مطالعے میں میرے سامنے آئی کہ صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو قضائے حاجت ہے اس تک کے آداب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب معلوم کرتے تھے۔ تو یہ جو کیٹیگرائزیشن آپ نے کی ہے یہ صحابہ کرام کی زندگی میں کیوں نہیں نظر آتی ہمیں؟ نہیں، یہ دین کا فریم ورک ہے۔ ہمارے دین کا جو کانٹینٹ ہے اس میں 4 چیزیں ہیں۔ درست۔ اگر آپ استقراء کے طریقے کے اوپر پورے دین کے مشمولات کا جائزہ لیں تو اس میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عبادات، یعنی بندے اور اللہ کے تعلق کے لیے جو مراسم سکھائے گئے ہیں، سب پیغمبروں نے سکھائے ہیں، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائے، یعنی ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ مراسم عبودیت ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ بدن کی طہارت، تو بدن کی طہارت تو دین کا حصہ ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دین کی اللہ کے پیغمبر سے سیکھتے تھے۔
یعنی آپ دین پہنچانے کے معاملے میں اس حد تک جزرس تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں بتاتے تھے کہ دین کیا ہے اور دین تم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو بدن کی طہارت دین کا حصہ ہے. ٹھیک. یعنی ہمیں طہارت اختیار کرنی ہے، زندگی میں اختیار کرنی ہے، معاملات میں اختیار کرنی ہے. ہمیں اپنی طہارت کی بنیاد کے اوپر کچھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. تو طہارت ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بدن کی طہارت. دو چیزیں. تیسری چیز کیا؟ خور و نوش میں طیبات اور خبائث کا فرق کرنا. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کیا چیز پاکیزہ ہے کھانے کے لیے اور کیا پاکیزہ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو وہ دین ہے، وہ بتائیں گے جب پیغمبر تو دین بتا رہے ہوں گے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی طہارت. تو یہ دین کا حصہ ہے. اس وجہ سے یہ مثال صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب چند مثالیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، اور اس اصول کی روشنی میں کہ کوئی چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے جب تک دین نہیں قرار پائے گی، سنن کی فہرست میں وہ نہیں آ سکتی. کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، جب بھی افطار پہ بیٹھتے تھے رمضان میں تو بڑی بوڑھیاں ہماری مائیں دادیاں یہی کہتی تھیں کہ کھجور سے روزہ آپ کھولیں، اور یہی سنت ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کھجور سے روزہ کھولنے کو لوگ سنت میں شمار کرتے ہیں اور مسلمان کے معاشروں میں یہ بات عام ہے، تو یہ پھر جو فلٹر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے دین ہو، کیا اس میں یہ شامل ہوتی ہے؟ مثلا دین نے خورنوش کے بارے میں کوئی ایک آداب بتائے ہیں کہ وہ طیب ہونی چاہیے، تو کیا یہ اس کے ضمن میں آ سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک. اس کے لیے صحیح عنوان یہ ہے. یعنی اگر تو آپ کسی موقع پر یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز کھانی حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں چیز کھانی مکروہ ہے، فلاں چیز کھانی مستحب ہے، اگر یہ بتا رہے ہیں تو دین بتا رہے ہیں. ٹھیک. کھانے پینے کی چیزوں میں جو چیز آپ نے بتانی ہے وہ کیا ہے؟ چیزوں کا طیب اور خبیث ہونا. اور اس میں ظاہر ہے کہ خبائث قرآن مجید نے بتا دیا سب حرام ہے، ممنوع ہے، اور طیبات سب حلال ہے. تو یہ تو دین کی وضاحت ہوگی اگر آپ ایسا کریں گے. لیکن معمولات آپ کے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی پھل ہے تو آپ وہی کھائیں گے، آپ کے ہاں کوئی چیز میسر ہے تو وہی دسترخوان پر آئے گی. تو یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہوگا. یعنی آپ کا نمونہ کیا ہے کہ 2 کھجوریں بھی کافی ہیں کہ آدمی روزہ کھول لے، اس کے لیے کوئی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نمونہ ہے جو آپ کی زندگی کا ہمارے سامنے آتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں تعبیر کیجئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس کے لیے صحیح عنوان یہ ہوگا، اس کے لیے صحیح عنوان سنت نہیں ہے. اچھا ہم سب، ہمارے علماء جب ترغیب دیتے ہیں اس طرح کے اعمال کی، تو اس میں جو پیش نظر چیز ہوتی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اسوہ ہے، آپ کی جو عادات و خصائص ہیں، آپ کی زندگی کے جو معمولات، جس طریقے سے آپ کام کرتے تھے، ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، ان کو اپنائیں، تاکہ ایک اپنائیت اور محبت کا جو جذبہ ہے وہ بڑھے، یہ وارفتگی کی افزونی ہو. تو یہ جو عمل ہے اگر کوئی شخص اس نیت سے کرتا ہے تو پھر تو وہ اجر کا مستحق تو ہوگا، اور ایک مستحسن بات تو ہوگی نہیں. وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ کی زندگی کو اختیار کرنا، آپ سے زندگی کے آداب سیکھنا، یہ بڑی برکت کی بات ہے. ٹھیک. اس لیے کوئی بھی مسلمان اگر یہ کرتا ہے لیکن عقل سے کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں روزہ کھجوروں سے کھولوں گا، اس لیے کہ حضور عام طور پر کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، یا نمک سے روزہ کھولتے تھے، یا پانی سے روزہ کھولتے تھے، مختلف روایتوں میں چیزیں آتی ہیں. تو ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے، اس میں محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، ایک سادگی بھی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی تازہ رہتی ہے، اور آپ کی یاد یا آپ سے محبت وہ خود دین ہے اپنی ذات میں. لیکن وہ اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی افواج کو تمام اسلحہ بحیرہ عرب میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینکوں سے اور توپوں سے نہیں لڑتے تھے. پرانی تلواریں نکالنی چاہیے، اور تلواریں بھی بالکل اسی طریقے کی نکالنی چاہیے. تو آپ کہیں گے نا کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہی کہیں گے نا. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں، کاریں ہیں، آپ کے ہاں جہاز ہیں، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں، اور آگے کیا ایجاد ہوں گی. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، سب لوگوں کو میں اس کی ترغیب دوں گا کہ وہ گدھے پر یا گھوڑے پر یا اونٹ پر سواری کیا کریں، یہی ہمارے صحنوں میں بندھے ہوں گے، انہی پر ہم جائیں گے، یہ سنت ہے. تو آپ کہیں گے نا کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے. تو اس لیے اسوے کو اپناتے وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محبت کی بات ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ایسی آپ اپنا رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ اس کو اپنانے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن
وہ چیزیں کہ جو آپ کی معاشرت کے ساتھ، آپ کے تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ اب اس طرح نہیں رہیں، ان کو آپ دین قرار دیں گے یا سنت قرار دیں گے یا اسوہ قرار دیں گے تو آپ اپنا مزے کا اڑوائیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور آپ دین کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ اسی چیز کو شاہ ولی اللہ نے اس طرح بیان کیا تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یا دین ہے، یہ خود بدعت ہے۔ درست۔ اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے۔ ان چیزوں کو بس یہیں رکھ کے بیان کرنا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ حضور ایسا کرتے تھے، اور یہ بتا دیں کہ نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین ہے، نہ اس کی پابندی ضروری ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہم اپنی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ ایک تعلق خاطر محسوس کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جو ان کو پسند تھیں، لیکن یہ عقل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ان میں سے کسی چیز کو دین قرار نہیں دینا چاہیے۔ اگر دین قرار دیا جائے گا کسی ایسی چیز کو کہ جو دین نہیں ہے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور اگر آپ جو چیز دین ہے اس کو دین سے نکالیں گے تو آپ اصل میں اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ جو دین ہے اسے ہر حال میں محکم پکڑ کر رکھا جائے، اور جو چیز دین نہیں ہے اور اس کو لوگ دین بنا رہے ہیں اس سے لوگوں کو روکا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اگر وہ اس کو دین کہیں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ یہ چیزیں محبت کے انداز میں آپ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری نہیں کی۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی تنقیح ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہ کوئی چیز دین بنا سکتے ہیں اور نہ جو دین ہے اس کو دین میں سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے وہ واقعہ نقل کیا ہے اس اصول کے تحت کہ جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مدینے میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو گابا دیتے ہیں، پیوند لگاتے ہیں، اس کو تعبیر نخل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، دیکھا اور اس پر کوئی تبصرہ کر دیا۔ وہ ایک ایسے بات تھی جیسے بزرگ کر دیتے ہیں، لوگوں نے تعبیر نہیں کی، پیوند نہیں لگایا تو اس سے پھل نہیں آیا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طبعی قانون ہے۔ یعنی سائنسی قوانین تو اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے کہ جو جاری ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ جب نہیں آیا تو لوگوں نے آ کے آپ سے بیان کیا، تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو اس توجہ دلائی ہے۔ ذرا آپ وہ سن لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی خوبی کے ساتھ اس کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ اچھا۔ اذ امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، جب میں تمہارے دین کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو اسے لے لو۔ ٹھیک۔ وَإِذْ أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی۔ اچھا۔ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ تعبیر نہ کرو، پیوند نہ لگاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، اس لیے تم اس طرح کی باتوں پر مجھے جواب دینا ٹھہراؤ۔ درست۔ وَلَٰكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا، یعنی میں نے اس سے پہلے جو بات کہی تھی اس پر مجھے جواب دینا ٹھہراؤ جو گمان اور رائے پر مبنی تھی۔ ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کچھ کہوں تو اسے لے لو۔ اچھا۔ فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھوں گا۔ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت سے یہ مسلم کی روایت ہے، آپ اس کو مسلم میں دیکھ سکتے ہیں، یہ 6126 6128 رقم کے ساتھ یہ روایت مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، اور یہ حدیث کی کتابوں دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اصول کو بیان فرما دیا، یعنی یہ اصول بالکل عقلی اصول بھی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ پیغمبروں کو دین دینے والے، اللہ کی وہ ہدایت جو دین کی حیثیت سے نازل ہوتی ہے، وہ ہدایت پہنچانے والوں کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ کسی جگہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا ہمیں کہ جو آپ پہنتے ہیں وہ پہنو، جو آپ کھاتے ہیں وہ کھاؤ، اٹھتے بیٹھتے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو کام آپ دین کی حیثیت سے کریں تو وہ تمہارے لیے
ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، یہ فرمایا ہے۔ تو یہ بات قرآن نے واضح کی، اور ایک موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت، اس صراحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں آخر میں جو الفاظ کہے ہیں وہ لافانی الفاظ ہیں، انتم عالم بامور دنیاکم، یعنی یہ کہ میں تمہیں چارپائی بنانے کے سکھانے کے لیے آیا ہوں، یا میں تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میں اس لیے نہیں آیا۔ یہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے، تم نے کھجوروں کو گابا دینا ہے نہیں دینا ہے، کھیت کیسے ہموار کرنا ہے، یہ تمہارے دنیوی فنون ہے، اور انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے ان معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تمہیں اللہ کی ہدایت پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وہ اللہ کا دین ہے، اور جب میں دین بیان کروں تو اس کو تم مجھ سے لوگے، ایسی باتوں پر مجھے جواب دہ نہ ٹھہرایا کرو۔ یہ پوری بات ہے جو حضور نے فرمائی، تو اسی کو میں نے سنت کی تعیین کے اصولوں میں پہلے اصول کی جگہ واضح کر دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ آپ نے ایک مثال بھی دی ایک روایت کی، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق واضح کر رہے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کیا نوعیت ہے جو پھر لینے والوں پر یہ لازم رہنی چاہیے کہ اگر دینی اعتبار سے کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ ان پر لازم ہے کہ اس کو لیں، اور اگر کوئی دنیاوی مشورہ ہے تو فرمایا انتم عالم بامور الدنیا۔ ایک آیت بالعموم پیش کی جاتی ہے ضمن میں، اور قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ تو وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اس میں خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو پھر اس آیت کو ہم کیسے دیکھیں گے اگر معاملہ ایسا ہے جیسا آپ نے روایت کی روشنی میں بیان کیا؟ نہیں، وہ تو بالکل آپ واضح طور پر اس میں قرآن مجید کو پڑھیں، آپ پر واضح ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ درست، یعنی یہ پیغمبر جو ہے یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ قرآن کو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کی زبان فیض ترجمان سے جو کلام نکل رہا ہے، یہ کوئی اپنی خواہش سے نہیں یہ بات کرتے، یہ وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ان کا انتخاب کس طرح سے کیا تھا، اور پہلی اور دوسری وحی کا واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ یعنی اس میں در حقیقت اللہ کی کتاب قرآن مجید کا نزول زیر بحث ہے سورہ نجم میں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سب۔ اچھا، یہ جو بنیادی اصول آپ نے بیان کیا کہ نوعیت کے اعتبار سے اس چیز کو دین ہونا چاہیے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو مذہب پر غور و فکر کی ایک روایت ہے، اہل علم علماء ہیں، وہ کسی عمل کے دینی اور غیر دینی ہونے پر بھی اختلاف مطلب کر سکتے ہیں آپس میں، یا یہ بھی بالکل سرٹین اور قطعی اور ایک ایبسولوٹ ریئلٹی ہے کہ کون سی چیز دین ہے کون سی چیز دین نہیں ہے؟ مثلا میں ایک مثال سے بات واضح کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں داڑھی کو سنت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک دینی جس کو آپ کہتے ہیں حیثیت بھی بیان کی جاتی ہے، یہ کہہ کر کے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں یہ ان کی ایک علامت کے طور پر مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کا اس سے مختلف نقطہ نظر ہے، انشاءاللہ جب داڑھی کا موضوع زیر بحث آئے گا سنتوں میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا اس کا بھی امکان ہے کہ کسی عمل کے دینی اور غیر دینی ہونے میں بھی علماء آپس میں کیا اختلاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے قرآن مجید میں آپ ایک چیز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی دو رائیں ہو سکتی ہیں۔ علم کی دنیا میں یہ خیال کرنا کہ ہم نے حتمی بات کہہ دی ہے، یہ تو اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ ٹھیک، یعنی جو آپ تحقیق کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، ظاہر ہے اسے اعتماد سے پیش کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ میرے نزدیک یہ بات بالکل قطعیت سے ثابت ہے، یا کہیں گے کہ میں اس کو ایک گمان غالب کی چیز سمجھتا ہوں۔ جو جس درجے کی چیز ہوگی آپ پیش کریں گے، یہ اصل میں آپ اپنا اذعان بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ درست، لیکن آپ سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، وہ اختلاف سامنے آ جائے گا، اگر وہ بات مدلل ہوگی تو لوگوں کو اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہمارے جلیل القدر ائمہ ہیں یا محدثین ہیں، وہ جو فہرستیں بنا گئے ہیں ان پہ اتفاق ہے سب کا؟ نہیں، تبھی مختلف ہے۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی ابو داؤد کی کتاب کا نام سنن ابی داؤد ہے نا، جی، نسائی کی کتاب کا نام بھی یہی ہے نا، تو یہ اصل میں سننی کے مجموعے ہیں جو انہوں نے اپنے طریقے پر مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان میں بھی ظاہر ہے ایک روایت کو ایک آدمی قبول کرتا ہے، دوسری کو نہیں قبول کرتا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے علمی اختلافات کو اس جگہ نہیں پہنچانا چاہیے کہ آپ دوسروں کی تفسیق تذلیل کریں، یہ بتا دینا چاہیے کہ میرے دلائل یہ ہیں، کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری دلیل کے ساتھ اس بات کو مزید واضح کر سکتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں مبادی تدبر سنت، یعنی سنت کو اخذ کرنے کے یا سنت پر غور و فکر کے جو اصول ہیں ان میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ تمام کی تمام عملی چیزیں ہوں گی۔ اس میں علم، عقیدہ، شان نزول، یعنی کوئی ایسی بات جو کسی نظریے سے متعلق ہو، وہ اس کو ہم سنت کی
کیٹیگری یا سنت کی فہرست میں شمار نہیں کریں گے. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں سنت اللہ کا تذکرہ بھی کیا، یعنی یہ بتایا کہ اللہ، یہ لفظ جو ہے یہ کن کن مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو دوسرا اصول ہے کہ سنت تمام کی تمام عملی چیزیں ہوں گی، یہ اس سنت کے لفظ سے یہ بات کیسے کوالیفائی ہوتی ہے؟ اور پھر اصل بنیادی سوال کہ یہ دوسرا اصول کیسے آپ نے مرتب کیا، کیسے اس کو لکھا، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے، تو یہ لفظ سنت خود بتا رہا ہے اس بات کو. جب آپ لفظ سنت بولتے ہیں تو سنت کہتے ہیں اس طریقے کو جس پر بالعموم چلا جاتا ہو. ٹھیک. یعنی ایسا راستہ کہ جو پٹا ہوا راستہ ہوتا ہے، آپ روز اس سے گزرتے ہیں، تو اس سے یہ لفظ وجود میں آیا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتوں میں بھی یہ لفظ زیر بحث آیا ہے، صحابہ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. یہ کسی جگہ بھی عربی زبان میں اس سے ہٹ کر استعمال نہیں ہوا. یعنی کسی عقیدے پر اس لفظ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، کسی شان نزول کی روایت پر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جن میں آپ کچھ حقائق کی توضیح کر رہے ہوتے ہیں، کسی علمی معاملے کو واضح کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ کبھی نہیں بولا جاتا. یہ بولا ہی اصل میں عملی چیزوں کے لیے جاتا ہے، یعنی وہ جو ہم اختیار کرتے ہیں، جو اپناتے ہیں، جن کو اپنانے، جن کو اختیار کرنے، جن کو عمل بنانے کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اور ان کو ایک طریقے کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے. آپ اس کا ترجمہ اگر سادہ الفاظ میں کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ طریقے زندگی، یعنی مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. کوئی آداب آپ نے بتائے ہیں، کوئی عبادت آپ نے بتائی ہے، وہ عملی چیز ہونی چاہیے، تو اسی پہ سنت کے لفظ کا اطلاق ہوگا، کیونکہ تو لفظ ہی یہ بتا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے قرآن بولیں تو قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے، لفظ اپنے مدعی کے لحاظ سے بتا رہا ہے، اور آپ کہیں کہ قرآن سے مراد حجر اسود ہے، تو یہ تو لفظ کے بالکل خلاف ہوگی. یہ بات لفظ استعمال ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا. اسی لیے میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ کو علی سبیل التغلیب بول دیتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ بڑا حصہ چونکہ اس لفظ کے دائرے میں آتا ہے تو بعض دوسری چیزوں پر بھی بول دیتے ہیں. یہ زبان میں استعمال کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ہمیں دین کے معاملے میں یہ تنقیح کرنی ہے کہ کس چیز کے اوپر سنت کا عنوان ہم رکھیں گے. اب یہ دیکھیے کہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، کسی چیز کی وضاحت کی ہے، تو میں نے عرض کیا اس کے لیے تفہیم تبیین کا لفظ بولنا چاہیے. اسی طرح اگر اسی سنت پر عمل کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قرآن کے کسی حکم پر عمل کیا ہے، اس سے ہمارے سامنے عمل کا ایک نمونہ آیا ہے، تو اس کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ کچھ وقت گزرے گا جس کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اس طرح سے چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے بالکل متعین کرنا یہ ہماری نئی نسلوں کی ضرورت ہے، اس دور کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اب متعین طریقے پر جب آپ ان چیزوں کو ایسے نہیں لائیں گے تو دین کا معاملہ آپ کی نئی نسلوں کے لیے مشتبہ ہو کر رہ جائے گا. وہ ایسی بحثیں اس میں دیکھیں گے کہ جس میں کبھی کدو پر بحث ہو رہی ہوگی، اور کبھی آپ گو کھانے پہ بحث کر رہے ہوں گے، اور کبھی کسی اور چیز پہ بحث کر رہے ہوں گے. اس سے دین کا تصور، پیغمبر کی حیثیت، سب کچھ مارز بحث میں آئے گا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے اس کو بالکل صحیح عنوانات کے تحت سامنے لانا چاہیے. یہی جو اہل علم ہے ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا، جو تیسرا اصول آپ نے بیان کیا اپنی کتاب میں کہ وہ چیزیں بھی سنت میں شمار نہیں ہوں گی جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہو. سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت تفصیل سے بات کئی مواقعوں پہ بیان کی ہے کہ دین کی روایت تو در حقیقت ایک ہی ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں اگر قرآن مجید سے کسی عمل کی ابتدا ہو رہی ہے تو وہ بھی سنت میں شمار نہیں ہوگا، تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو دین پیچھے سے چلا آ رہا تھا، تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا، تو پھر قرآن سے بھی کیا کوئی نئی عمل کی ابتدا ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو پھر وہ جو دین کی عملی روایت ماضی کے انبیاء کے یہاں تھی وہ وہاں کیوں نہیں موجود تھا؟ تو یہ جو تیسرا اصول ہے اس کی ذرا آپ تنقیح کیجیے گا، وضاحت کیجیے گا. دیکھیے نا کہ ایک دین کی وہ روایت تھی جو پیغمبروں سے چلی آ رہی تھی. ٹھیک. وہ پیغمبروں سے عرب میں کیسے آئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آئی. صحیح. قرآن مجید نے اسی روایت کو ملت ابراہیم سے تعبیر کیا. درست. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. یعنی عرب میں سیدنا اسماعیل نے ابتدا کیا نا، حرم بنایا گیا، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں انہیں وہاں آباد کیا گیا. ٹھیک. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی
نسل سے ہیں. یہ عرب میں جو قریش ہیں یہ سب وہی اسماعیلی ہیں. صحیح. تو ان لوگوں کے ہاں جو دین کی روایت تھی وہ دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کہلاتی تھی. دین حنیف بھی اس کو کہا جاتا تھا عرب میں. یہ جو روایت تھی عملی روایت یہ تو دین کے طور پر آگے جاری کر دی گئی. جیسے اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو اصلاح کر دی گئی, کوئی ترمیم کرنی تھی تو وہ بھی کر دی گئی, اگر کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی تو اس کی تجدید کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا. اب ہمارے لیے وہ حجت بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کرنے سے, اسی لیے اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے. ایک پہلو یہ تھا. اس کے ساتھ اللہ کی کتاب نازل ہونی شروع ہو گئی. تو اللہ کی کتاب جب نازل ہوئی تو اب قیامت تک کے لیے دین میں کچھ اور چیزیں بھی عملی نوعیت کی کرنی تھی. مثال کے طور پر عربوں کے ہاں کبھی دین اس طریقے سے ریاست کا موضوع نہیں بنا تھا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بنا, ایک بہت بڑی ریاست, ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی. تو اب دیکھیے کہ مجرموں سے متعلق سزائیں ہیں, یہ قرآن نے بیان کی نا. تو جو اس نوعیت کی عملی چیزیں قرآن سے ابتدا میں بیان ہوئی ہیں ان کو قرآن کے احکام کے عنوان کے تحت رکھنا چاہیے, اور جو چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ان کو سنت کے عنوان کے تحت رکھنا چاہیے, ورنہ تو دونوں میں خلط مبس ہو جائے گا. یعنی یہاں کیا ہوتا ہے, قرآن پہلے حکم دیتا ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ بدکاری کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے, اس نے بتایا چور کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے, اس نے یہ بتایا کہ جو لوگ حرابے پر اتر آئیں, فساد پیدا کر دیں, ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا ہے. اب یہ قرآن مجید نے بتایا, اس پر بھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, لیکن یہ قرآن کا حکم ہوگا اور اس کا عنوان بھی یہی رہنا چاہیے جس پر اللہ کے پیغمبر نے عمل کیا. یعنی ابتدا قرآن سے ہوئی. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوگا, ابتدا قرآن سے ہو گئی, حکم قرآن سے سامنے آ گیا, اس حکم پر عمل کرنے کا نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اس نمونے کی تفصیلات کس عنوان کے تحت رکھیں گے, اسوہ حسنہ. یعنی اللہ نے حکم دیا, وہ حکم قرآن میں ہے, اس کا ماخذ قرآن مجید ہے, لیکن اس پر عمل کے لیے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے کو عنوان چاہیے نا اس کے لیے, کیونکہ یہ آپ نے سنت کے طور پر جاری نہیں کیا. لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں جو آپ نے جاری کی. نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی. پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی نماز کو ابتدا کرنے کی کوئی آیت نہیں, یعنی پہلے سے ایک جاری چیز کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس سے متعلق تاکید کی جا رہی ہے, اس سے متعلق کوئی رعایت دی جا رہی ہے, پہلے سے جاری. روزے, رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیے, لوگ روزے رکھنے لگ گئے. رمضان کے روزے مسلمان امت کے اندر ایک سنت کی حیثیت سے رائج کر دیے گئے. اب قرآن مجید نے اس پر گفتگو کی. پہلی ہی آیات میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ یہ روزے اگر کسی وقت چھوڑنے پڑ جائیں تمہیں تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لو. یہ نہیں بتایا کہ وہ رکھے کب جائیں گے, وہ تو طے ہے, رکھے جا چکے ہیں. جمعے کا ذکر کیا, کیسے کیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے. جمعہ ایک روایت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر چکے ہیں. اسی طرح کا معاملہ حج کا ہے, اسی طرح کا معاملہ عمرے کا ہے, اسی طرح عام زندگی کے آداب ہیں جن کی فہرست میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی تھی. تو یہ تمام چیزیں حضور نے جاری کی, قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے. بہت شکریہ غام صاحب. ہمارے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین کرام, آج ہم نے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ سنت کی وہ عملی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے جاری فرمائی ہے, اس کی تعین کے اصول کیا ہیں. ہم نے 3 اصولوں پر غور کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ جن کے ذریعے سے ہم دین کے ان مستقل بذات عملی احکام کی کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. تیسرا اصول جو غامدی صاحب نے بیان کیا کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں کہلائیں گی کہ جن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہو. اس پر کچھ بہت بنیادی سوالات ابھی باقی ہیں. مثلا یہ کہ وضو کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے لیکن غامدی صاحب نے اس کو سنت کی فہرست میں شمار کیا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے احکام ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں لیکن ان کو بھی غامدی صاحب نے سنت کی فہرست میں رکھا ہے. اور میراث کے احکام ہمیں قرآن میں ملتے ہیں, وہ سنت کی فہرست میں تو نہیں ہے, لیکن کیا یہ عملی احکام پہلی دفعہ قرآن مجید ہی میں سامنے آئے تھے؟ بہت سارے سوالات ہیں جو سنت کے موضوع پر ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو آگے بڑھائیں گے. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجئے. میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجئے. اللہ حافظ.